जब आपको माजूरी का पता चला तो आपके क्या एहसासात थे? आप फजर की नमाज के लिए कैसे उठ पाती हैं? मैं पैदाइशी बहरी थी और मेरी अम्मी को इसका बहुत सदमा था। वो मुझे आवाजें देती रहती थी, रिबेका रिबेका, मुझे पुकारती रहती और मैं यहाँ वहाँ टहलती रहती और वो समझ ना सके कि मुझसे किस तरह बात करें। वो कंफ्यूज थे, उन्हें मालूम नहीं था कि क्या करें। फिर मैं स्कूल जाने लगी। ये नॉर्मल बच्चों का स्कूल था और मैं वहाँ अकेली बहरी बच्ची थी। टीचर को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। बहुत दर्दनाक मार पड़ी थी। मैं घर पहुंची और अपनी अम्मी को बताया। उन्होंने मेरी कमर देखी। मेरी अम्मी चीखने लगी और बहुत गुस्से में आ गई। जन्नत में आप सबसे पहली चीज क्या सुनना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सिस्टर रिबेका हुसैन, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। हमें आपको टुवर्ड्स इटर्निटी में अपने साथ देखकर इंतहाई खुशी हो रही है। और आज इस इंटरव्यू के लिए सिस्टर सांद्रा लबादिया साइन लैंग्वेज का तर्जुमा करते हुए हमारी मदद करेंगी। मैं सवाल से शुरू करूंगा कि रिबेका हुसैन कौन है? क्या आप हमें अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसरन बता सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिबेका हूँ। ये मेरा साइन नेम है। मैं बांग्लादेश में पैदा हुई और मैं पैदाइशी बहरी हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे देखा और वो समझ ना सके कि मुझसे किस तरह बात करें। वो कंफ्यूज थे, उन्हें मालूम नहीं था कि क्या करें। जब मैं 7 साल की हुई तो उन्होंने मुझे अमेरिका ले जाने का फैसला किया। बाद में वो बहरे बच्चों के एक स्कूल गए और मैंने पहली मर्तबा साइन लैंग्वेज समझना शुरू की। इशारे, जुबान, तासुरात। मैं बहुत खुश थी। मैं ये सब चीजें समझ और सीख रही थी और बेहतर हो रही थी। पहली बार कोई जुबान मेरी जिंदगी में आई थी और मैंने बहुत खुशी महसूस की। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी जुबान में पहली मर्तबा बात कर सकती थी और मुझे इसमें काफी आसानी थी। फिर मैंने इसे मुकम्मल किया और यूनिवर्सिटी गई, RIT न्यूयॉर्क में, रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने वहाँ अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और अब मैं साइन लैंग्वेज की माहिर हूँ। आपको किस तरह का बचपन मिला? क्या आप हमें अपनी कहानी सुना सकती हैं? मैं पैदाइशी बहरी थी और मेरी अम्मी को इसका बहुत सदमा था। वो मुझे आवाजें देती रहती थी, रिबेका रिबेका, मुझे पुकारती रहती और मैं अपने काम में मगन रहती। मुझे कुछ सुनाई न देता। वो कई बार मुझे आवाजें देती, रिबेका रिबेका, मगर मुझे आवाज न आती थी। ये बहुत उलझन आमेज बात थी। वो भी कंफ्यूज थी। वो समझ ना पाई कि आखिर मसला क्या है। वो मुझे आवाजें देती रहती और मैं यहाँ वहाँ टहलती रहती। फिर उन्होंने मेरे अंकल को बुलाया। अंकल ने बताया कि बच्ची सुन नहीं सकती। मेरी अम्मी ने कहा, ओह, तो ये मसला है। फिर मैं स्कूल जाने लगी। ये नॉर्मल बच्चों का स्कूल था और मैं वहां अकेली बहरी बच्ची थी और मेरी टीचर वो बंगाली और इंग्लिश जुबानें सिखाने की कोशिश कर रही थी और वो मुझे सबसे ज्यादा बंगाली जुबान पर तवज्जो दिलवाना चाहती थी। मैंने उस तरफ देखा और फिर मेरी नजरें इंग्लिश जुबान की तरफ चली गई। टीचर को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। बहुत दर्दनाक मार पड़ी थी। वो जबरदस्ती मुझे बंगाली जुबान सिखाना चाहती थी, मगर मैं इंग्लिश जुबान की तरफ देखती रही और मैं बंगाली ना समझ सकी। उन्होंने इंग्लिश जुबान में उस वक्त मेरी दिलचस्पी को कबूल नहीं किया और मुझे बहुत मारा, बहुत मारा। मैं बहुत अफसुर्दा थी। मैं घर पहुंची और अपनी अम्मी को बताया। उन्होंने मेरी कमर देखी। मेरी अम्मी चीखने लगी और बहुत गुस्से में आ गई। वो मुझे स्कूल ले गई और वहां जाकर कहा, देखो तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उन्होंने प्रिंसिपल को बताया और वो इस पर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने मेरे अब्बू से बात की और मेरे अब्बू ने सोच समझकर एक फैसला कर लिया कि हम अमेरिका जाएंगे और मुझे बहरे बच्चों के स्कूल में पढ़ाएंगे। तो हम अमेरिका चले गए। अब मेरे साथ ये मसला था कि मैं सुन नहीं सकती थी। मैं तो बहरी थी। डॉक्टर ने मेरे कान चेक किए और कहा कि ये चल सकती है, ये इशारे कर सकती है। मेरे अब्बू ने कहा, चलें इसे बहरे बच्चों के स्कूल में बिठाते, ये इसके लिए सबसे बेहतर होगा। तो जब मैं स्कूल में दाखिल हुई तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ मुझे साइन लैंग्वेज यानी इशारों की जुबान मिली थी। मैं इशारों की जुबान में ज्यादा बेहतर बातचीत कर सकती थी। मैंने अपनी अम्मी को भी सिखाया कि कुकी को कैसे बोलना है और अपनी जरूरतें उन्हें बताने लगी। मेरी अम्मी बहुत हैरान थी। वो भी मेरे इशारों को सीख रही थी। मैं खुश थी और मेरी अम्मी भी खुश थी। मगर बड़ी होने के बाद
रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT में चली गई और यही मुझे एहसास हुआ कि मेरी जुबान कितनी खूबसूरत है। मैं हर वक्त इशारों में बात करती रहती। ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं हर एक से बहुत आसानी से मेल जोल और बातचीत कर सकती थी। जब आपको पता चला कि आप में ये माजूरी है और ये ठीक भी नहीं हो सकती, तो आपके क्या एहसासात थे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है और उसने मुझे हर नेमत से नवाजा है। चाहे मैं सुन सकती हूँ या बहरी हूँ, मैं खुश हूँ। मैं अपने बहरेपन पर खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हर चीज तो उसने दी है। मैं उसके आगे सजदा शुक्र करती हूँ। क्या आपके माजी में कोई ऐसा लम्हा आया जब आपने सोचा हो कि काश मैं सुन सकती? ओह, जब मैं पानी और लहरों को देखती हूँ तो सोचती हूँ कि काश मैं उनकी आवाज सुन सकती या परिंदे की आवाज सुन सकती जो अपने अल्फाज में अल्लाह का जिक्र करता है। काश मैं फितरत की आवाज सुन सकती। काश मैं किसी और की आवाज सुन सकती। काश मैं संगीत सुन सकती। काश मैं ये सब सुन सकती, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। इंशाल्लाह जब आप जन्नत में जाएंगी तो वहां आप सबसे पहली चीज क्या सुनना चाहेंगी? मैं अल्लाह की आवाज सुनना चाहूंगी। मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ। मुझे सबसे बढ़कर अल्लाह की आवाज सुनने की ख्वाहिश है। पहली बार आपको कब एहसास हुआ कि आप सुन नहीं सकती? क्या जब आपकी उम्र 3 या 2 साल थी? हाँ, मुझे वो वक्त याद है जब मैं अपने अब्बू, अम्मी और अपने रिश्तेदारों को बातें और गपशप करते हुए देखती थी। मैं उन्हें देखती थी कि उनके होंठ हिल रहे होते थे। मैं उन्हें बातें करते हुआ देखती रहती और उस वक्त मैं कुछ समझ ना पाई। मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं देखती कि उनकी जुबानें हरकत कर रही हैं और वो कुछ बोल रहे हैं, एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में ना आया। ये बड़ी उलझन आमेज बात थी। मुझे कुछ सुनाई ना देता था। जब मैं 7 या 8 साल की हुई, मैं सोच रही थी, गौर कर रही थी, तदबीर कर रही थी और इन सोचों ने मुझ पर असर डाला कि मुझे किसने बनाया है, मैं कौन हूँ। मैं समझ ना सकी और ये सोच मेरे दिमाग में बहुत शिद्दत से आई कि मैं कौन हूँ। और मैंने अपने भाई से पूछा। वो बहुत छोटा था। वो मुझसे भी छोटा था। उस वक्त मैं तकरीबन 8 साल की थी। मेरा भाई 4 साल का था। मैंने कहा, मुझे किसने पैदा किया? मुझे किसने बनाया? मुझे किसने बनाया? और मैं अपनी जिल्द और अपने हाथों को छूकर उससे पूछ रही थी। तो उसने कहा, अल्लाह, अल्लाह। मैंने अपने भाई से कहा, अल्लाह कौन है? मुझे नहीं पता वो कौन है। तुम उसे नहीं देख सकती। ओह अच्छा, तो वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैं पहले तो खौफजदा हुई। तुम्हें किसने बनाया? तो उसने फिर कहा, अल्लाह। और मेरी जिल्द, मेरी हड्डियां, अ, मेरा चेहरा, मुझे अंदर से किसने बनाया मुझे नहीं मालूम। और कहाँ से, मैं कहाँ से आई हूँ? क्या इसी जमीन से? मुझे कुछ मालूम न था और मैं अपने भाई से सीखती रही जो मुझसे छोटा था। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक फलाही तंजीम है जिसका अज़म इस्लाम के पैगाम को 10 ज़बानों में दुनिया भर में फैलाना है। अपनी सपोर्ट से आप लोगों को इस्लाम में दाखिल होने, हराम काम छोड़ने, नमाज शुरू करने, हिजाब पहनने, कुरान की तलावत सीखने जैसे अमाल में मदद दे सकते हैं और इन तमाम नेक अमाल के बदले अजर अजीम पा सकते हैं इंशाअल्लाह। टुवर्ड्स इटर्निटी को अतिया दें और इस सुनहरे मौके को ज़ाया ना होने दें। आपने साइन लैंग्वेज कब सीखी? अपनी पैदाइश के बाद मैं सिर्फ इशारे करती थी। इशारों की जुबान में बात नहीं, सिर्फ इशारे, जैसे कि कुकी और नाम और दूध और पानी और जैसे कि खाना पकाना या चूल्हे पर उबालना। मैं भूखी होती तो मुझे मालूम ना होता कि कैसे बताऊं और इजहार करूं। बस इसी तरह क्या तुम गुस्से में हो? लोगों के चेहरे देखकर उन्हें समझने की कोशिश करती कि क्या ये गुस्से के तासुरात हैं। मगर फिर मैं अमेरिका आई और वहाँ हर चीज़ को और साइन लैंग्वेज को समझने लग गई। मैं उस वक्त तकरीबन 10-11 साल की थी। मैंने वहाँ सीखना शुरू किया और इशारों और साइन लैंग्वेज को यकजा किया और फिर बात को समझने की बहुत अच्छी महारतों और इशारों को और चेहरे के तासुरात और साइन को यकजा किया और इससे मुझे साइन लैंग्वेज मुकम्मल तौर पर सीखने में मदद मिली। क्या आप ख्वाबों में आवाजें सुन सकती हैं? ओके, अच्छा, मैं अपने ख्वाबों में भी नहीं सुन सकती मगर रंगों को देख सकती हूँ। मैं रंगीन ख्वाब देखती हूँ। तो क्या आप अपने ख्वाबों में लोगों को साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए देखती हैं?
جی ہاں، پہلے میں اس بارے میں سوچا کرتی تھی اور بہت سے بہرے افراد نہیں جانتے کہ خواب کو کیسے بیان کریں۔ مجھے انہیں اشارے اور چہرے کے تاثرات استعمال کرنے پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ تو میں بہت عرصے سے اس بارے میں سوچ رہی تھی اور تصور کر رہی تھی کہ میں اپنے خواب کو کیسے بیان کرتی ہوں۔ پھر میں نے انہیں بھی سمجھایا اور انہوں نے یہ واضح کرنا شروع کیا کہ ہمارے خوابوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اشارے استعمال کرتے ہیں، اشارے اور سائن لینگویج دونوں۔ کبھی میں صرف اشارے کرتی ہوں اور کبھی سائن لینگویج استعمال کرتی ہوں، کبھی دونوں استعمال کرتی ہوں، مگر یہ صرف مکمل بہرے افراد کے لیے ہے، مکمل بہرے افراد کے لیے۔ کہتے ہیں کہ کسی ایک حص میں کمی دوسری حص میں اضافہ کر دیتی ہے۔ کیا آپ کے بہرے پن سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ہاں، یہ اہم بات ہے۔ میرا تصور بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تصور اور جسمانی اشارے اہم ہیں۔ میرے تصور میں جذبات ہوتے ہیں اور یہ ہر چیز کی وضاحت کر دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے چیزیں میرے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی یا میرے برابر سے گزر جائیں گی اور میں انہیں پکڑ نہیں پاؤں گی۔ لیکن جب میں کسی اظہار، نشانی یا بشری چیز کی تلاش میں ہوتی ہوں تو وہ زیادہ گہری محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب آپ سڑک پر چل رہی ہوں اور اپنے ارد گرد کسی خطرناک چیز جیسے کہ کسی کار یا ٹرک کی آواز نہ سن سکیں؟ کیا آپ کو کبھی ایسی مشکل صورتحال کا سامنا ہوا ہے؟ میں ہر وقت اپنی آنکھوں کو ڈبل کھلا رکھتی ہوں۔ میری نظر ہر طرف ہوتی ہے۔ میں ہر وقت ہر چیز کو اور ہر طرف دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ یہ میرے لیے بالکل نیچرل بات ہے۔ میں ڈرائیونگ کرتی ہوں اور بہت شاندار ڈرائیور ہوں۔ میں بہت مہارت رکھتی ہوں۔ لوگ تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی توجہ کھو بیٹھتے ہیں۔ مگر میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ میں انتہائی سپر فوکس رہتی ہوں۔ میری سوچ شفاف ہوتی ہے اور میں ماہر بھی ہوں کیونکہ دوسروں سے زیادہ فوکس کرتی ہوں۔ تو کیا آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، در حقیقت بہرے لوگ نارمل لوگوں سے زیادہ اچھے ڈرائیور ہوتے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی کی حیثیت سے کیا آپ کو شادی کے حوالے سے مشکلات ہوئیں اور آخرکار آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ میرے والدین کی شدت سے خواہش تھی کہ میری شادی ہو جائے اور وہ میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ پھر میرے والدین کو ایک لڑکا ملا جو واقعی بہت اچھا تھا اور انہوں نے اس کا تعارف مجھ سے کروایا۔ وہ بنگلہ دیش سے ہی تھا اور کیلیفورنیا میں رہتا تھا۔ وہ میرے ابو کے دوست کا سالہ تھا اور انہوں نے ہمارا تعارف کروایا تھا۔ میرے والدین نے مجھ سے بات کی اور مجھے یہ بات بہت پریشان کن لگی۔ میں نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بات چیت کے بارے میں فکر تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے میرے لیے صحیح شخص ڈھونڈا ہے۔ وہ میری بات نہیں سمجھے گا اور میں اس کی بات کیسے سمجھوں گی؟ ہم بات چیت کیسے کریں گے؟ مگر میرے والدین نے کہا کہ تم کر سکتی ہو۔ کہنے لگے تم کوشش کر سکتی ہو۔ وہ سن سکتا ہے مگر کوئی بات نہیں۔ وہ تمہاری مدد کرے گا اور یوں تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی اور تم کوشش کر کے اس کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہو۔ تو وہ میرا شوہر تھا جس سے انہوں نے میرا تعارف کروایا اور میں نے اسے تھوڑی بہت سائن لینگویج سکھائی اور وہ ایک اچھا انسان نکلا اور ہم نے ایک لمبا عرصہ ہنسی خوشی گزارا اور اب تک ہماری شادی کو 37 سال ہو گئے۔ تو آپ اپنے شوہر سے کس طرح بات کرتی تھی؟ شروع میں اپنی آواز استعمال کرنے کی کوشش کرتی تاکہ وہ مجھے سن سکیں، مگر مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آتی تھی اور میں سن نہیں سکتی تھی، نہ ہی ہونٹوں کی حرکت پڑھ سکتی تھی۔ وہ بہت زیادہ مشکل وقت تھا کیونکہ میں ہونٹوں کی حرکت نہیں پڑھ سکتی تھی اور ان کی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ میں ان کی ہونٹوں کو نہیں پڑھ سکتی تھی۔ وہ اتنے زیادہ نہیں کھلتے تھے کہ میں سمجھ پاتی، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے سیکھنا پڑا کہ وہ کون سا لفظ بول رہے ہیں اور مجھے پریکٹس کرنی پڑی اور پھر اپنی سائن لینگویج بھی استعمال کرتی۔ اس کے علاوہ میں بہت زیادہ اشارے اور چہرے کے تاثرات استعمال کرتی، یوں وہ میری بات زیادہ سمجھ پاتے تھے اور پھر میں نے اپنے لیے انہیں بھی اشارے اور سائن استعمال کرنے پر زور دیا تاکہ میں ان کی بات سمجھ سکوں۔ تو آپ اپنی آواز استعمال کر سکتی ہیں مگر ہمارے جتنی نہیں، ہاں؟ Mas poi come che è fra?
میری آواز مینڈک جیسی ہے. نہیں نہیں نہیں، میری بالکل نہیں، آواز بالکل مینڈک نہیں. جیسی ہے. آپ کی آواز اچھی ہے. بس چند الفاظ اور پھر ہم اپنی بات جاری رکھیں گے. I can't speak, but I clear. I understand some of the people speak with the breeder, but I can't hear it all. I see their the breeder. Oh, I understand. That's it. کیا آپ ہمیں اشاروں سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتا سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے جو بھٹکے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. کیا آپ سائن لینگویج میں ہمیں لفظ اللہ بتا سکتی ہیں؟ اللہ ایک، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، قرآن، رمضان. رمضان، اوکے، اور نماز، صلاۃ. ماشاء اللہ، بہت خوب. اور کعبہ؟ کعبہ، مکہ. مکہ، یہ مکہ ہے. مکہ، آ جاؤ، میں آپ کو بلا رہی ہوں. مکہ تو یہ مکہ ہے، آپ کو بلانے کا عمل. روزہ؟ روزہ، اچھا. گناہ؟ شیطان، جہنم، آگ. آگ، جنت، اور فرشتے؟ فرشتے. بہت خوب، بہت خوب. حلال، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حرام. حرام، حرام. آپ فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھ پاتی ہیں؟ خود بخود، بوم. اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا ہے کہ وقت ہو گیا ہے، اور بوم، ایک ہتھوڑی کی طرح بوم، اور میں اٹھ جاتی ہوں. مگر کیا پورا سال یہی معاملہ رہتا ہے؟ بعض اوقات میں اٹھ جاتی ہوں، بعض اوقات مجھے روشنی کا جھپاکا محسوس ہوتا ہے، جیسے روشنی میری طرف بڑھ رہی ہے. مجھے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے مجھے بتا رہی ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو اللہ آپ کو اس انداز سے جگاتا ہے؟ ہاں، گویا اللہ خود جگاتا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی بہرے شخص، کسی غیر مسلم کو اسلام سمجھایا ہے اور اس کا ری ایکشن کیا تھا؟ ایک مرتبہ آن لائن، کمپیوٹر پر آن لائن میں ایک شخص سے بات کر رہی تھی. ہم آپس میں کنیکٹ ہوئے اور ملے، اور مجھے نہیں پتا اس نے کیسے ہماری آرگنائزیشن ISTHH کے ذریعے میرا نمبر لیا. پھر میرے سامنے آیا اور مجھ سے اسلام کے بارے میں ایک سوال پوچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بتاؤں گی، تمہیں سمجھاؤں گی. اس نے مجھ سے کہا کہ میں عیسائی ہوں، اور میں نے کہا میں مسلمان ہوں. کیا میں اپنا کرسچن جیزس بت آپ کے پاس لاؤں تو آپ ان کی عبادت کریں گی؟ میں نے اس سے کہا میں ایسے ہر بت کو باہر نکال دوں گی. میں نے اس سے کہا کہ میں ایک ایک بت کو نکال کر باہر کروں گی. ہمارا خدا ایسے ہر بت کو توڑ دے گا جو تم اس کے سامنے لاؤ گے، اور اسے پھینک دے گا، کیونکہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. وہ مجھے دیکھنے لگا اور بہت حیران ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسی وضاحت نہیں سنی تھی، اور اسے محسوس ہوا کہ جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو وہ اسلام کے بارے میں سیکھ رہا تھا، جو میں اسے سمجھا رہی تھی کہ یہی صحیح طریقہ ہے. اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. کیا ایسی کوئی اور مثال بھی ہے یا ایسا ایک بار ہوا تھا؟ ایک عورت جو کہ میری طرح بہری تھی کہنے لگی میرا ایمان ہے کہ جیزس خدا ہے اور میں جیزس کو مانتی ہوں. تو میں نے کہا چلو میں تمہیں سمجھاتی ہوں، میں ایک بات سمجھاتی ہوں. کیا تم کسی ہاتھی کی عبادت کرو گی؟
کیا تم کسی ہاتھی کی عبادت کرو گی؟ کیا تم ایک زرافے کی عبادت کرو گی؟ کیا تم ستاروں کی عبادت کرو گی؟ اور میں نے اس طرح کی بہت سی چیزیں گنوائی. کیا تم ان چیزوں کی عبادت کرو گی؟ کیا تم کسی دوسرے انسان کی عبادت کرو گی؟ کیا تم بدھا کی عبادت کرو گی؟ کیا یہ سب ایک جیسے ہیں؟ کیا تم میری عبادت کرو گی؟ کیا مجھے تمہاری عبادت کرنی چاہیے؟ تو اس نے کہا نہیں. اس نے میری طرف دیکھا اور وہ بہت کنفیوز ہو گئی تھی اور وہ سوچ رہی تھی اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. تم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتی. اور اسے سمجھایا کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ سکتی. لیکن تمہارا اپنے آپ کو دیکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے تمہیں بنایا ہے. تو یہی تمہارا ثبوت ہے کہ ایک خالق موجود ہے مگر تم ہاتھی کی یا ان جیسی دوسری چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتی. اور میں نے ساری چیزیں گنوائی اور اسے احساس ہو گیا. اسے اندر ہی اندر اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس بات کو 3 مہینے گزرے ہوں گے. میں ایک دن اسے پڑھا رہی تھی اور وہ مسلمان ہو گئی. آپ کی جانب سے اسلام کے متعلق بتائے جانے کے بعد کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ تقریباً 18. تو آپ کے ذریعے 18 لوگ مسلمان ہوئے. جی ہاں، بہرے لوگ. یہ بہرے لوگ تھے. دعوت دینے کے لیے آپ کس سے انسپائر تھی؟ میں نے دعوت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. یہ تو لوگوں کی جانب سے مجھ سے سوالات پوچھنے کا نتیجہ ہے. لوگ اکثر میرے پاس آ کر مجھ سے مختلف باتیں پوچھتے ہیں مگر میں ایک مبلغ نہیں تھی اور نہ ہی ہوں. میں یہ کام کرنا، تبلیغ کرنا نہیں چاہتی. مطلب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو میرے پاس لے آتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہے اور اسے کوئی علم چاہیے ہوتا ہے تو دے دیتی ہوں. لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بے شمار لوگ کالز کرتے ہیں اور میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے، میں جانتی ہوں تو ہی انہیں میرے پاس بھیجتا ہے. لہٰذا میں انہیں پڑھاتی اور سمجھاتی ہوں. اللہ ہی انہیں میرے پاس بھیجتا ہے اور میں اپنی معلومات انہیں دے دیتی ہوں. آپ کو اس زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز میں مزہ آتا ہے؟ مجھے اسلام کے بارے میں سیکھنے اور جاننے میں بہت مزہ آتا ہے اور میں اللہ کو جاننے اور اس کے اور قریب ہونے میں بہت لطف اندوز ہوتی ہوں. اس کے قریب ہونے اور لوگوں کی مدد کرنے سے اور اپنے شوہر کی، دوسرے لوگوں کی، اپنی فیملی کی مدد کرنے سے، سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہونے سے، اس میں مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. میرا دین، میرا مذہب. ایک مرتبہ ایک بہرے شخص نے بتایا تھا کہ اگرچہ وہ اذان نہیں سن سکتا مگر اکثر اسے محسوس کرتا ہے. کہ آپ کو بھی کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے؟ ایک مرتبہ سینڈرا اور میں نے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا تھا. سینڈرا سائن لینگویج میں اذان پڑھ رہی تھی اور یہ اپنے ہاتھوں کو تھرتھرا رہی تھی، بہت تھرتھرا رہی تھی تاکہ اپنی آواز کو امام کی آواز سے میچ کرے. اور میں اس کے تھرتھرانے سے ہی ہل رہی تھی کیونکہ میں اس کے ہاتھوں میں اللہ اکبر کی تھرتھراہٹ کو محسوس کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے ہاتھ اس طاقتور جذبے کو بیان کر رہے تھے جسے میں محسوس کر سکتی تھی. اور میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو، ان کے تاثرات کو دیکھ سکتی تھی اور میں اس کی عظمت کا یہ احساس اپنی آنکھوں سے محسوس کر سکتی تھی. کیا آپ لوگوں کے منہ اور ہونٹوں کی حرکات سے ان کی بات سمجھ سکتی ہیں؟ زیادہ تر بہرے افراد ہونٹوں کی حرکات سے بات نہیں سمجھ سکتے مگر میں سمجھ لیتی ہوں اور لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں. میری سائن اور لپ ریڈنگ پر لوگ بہت حیران ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. میں اس پر بہت خوش ہوں. اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھوں گا کہ ابھی میں جو کہہ رہا ہوں آپ اسے سمجھ سکتی ہیں؟ کیا ہم آزمائیں؟ کیا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میں ابھی کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمیں آپ کے گھر آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. انہیں زیادہ جذبات کی ضرورت زیادہ ہے. انہیں ایموشنز بھی چاہیے. ایموشن. ہمیں آپ کا انٹرویو کر کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. ہمیں آپ سے مل کر اور آپ کا انٹرویو کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سسٹر ریبیکا، کیا آپ مسلمانوں اور خصوصاً غزہ میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری دنیا، فلسطین، سارے ملک تکلیف میں مبتلا اور روتے ہوئے بچوں پر اپنی رحمت نازل فرما. ہم اپنے ہاتھ تیرے آگے اٹھاتے ہیں. پوری دنیا پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہر شخص کو تکلیف سے اور بربادی سے محفوظ فرما. اے اللہ، سب کو معاف کر دے. ہم تجھ سے اپنے لیے رحم کا سوال کرتے ہیں. آمین. سسٹر ریبیکا، اپنے جوابات اور ہمیں اپنا وقت دینے پر آپ کا بے حد شکریہ. ہمیں آپ سے بہت انسپریشن ملی ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ٹورڈز ایٹرنٹی کا سفر جاری رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی ہر بات کے لیے آپ کا شکریہ.
اللہ حافظ.